ظلم کا عبرتناک انجام۔ ایک شخص پکار پکار کر کہہ رہا تھا، جو شخص مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایک شخص نے اس کی پکار سن کر پوچھا، اے شخص، تیری کیا کہانی ہے؟ اس نے اپنی یہ کہانی سنائی۔ میں ایک سپاہی تھا، ایک دن ساحل پر آیا، میں نے ایک شکاری کو دیکھا۔ اس نے ایک مچھلی پکڑی، میں نے اسے کہا، یہ مچھلی مجھے دو۔ اس نے انکار کیا، میں نے کہا، یہ میری ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا، میں نے اس کے سر پر ایک کوڑا مارا اور مچھلی اس سے چھین لی۔ مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑا اور چبا ڈالا۔ انگوٹھا چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب اس میں سوراخ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک طبیب کو دیکھا، اس نے بتایا کہ یہ مرض اگلا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ مرض سارے جسم میں پھیل جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن مرض ہاتھ میں آ گیا۔ پھر میں نے ہاتھ کٹوا دیا، مرض پھر آگے بڑھا تو میں چیخ پڑا، وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا۔ جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند آ گئی۔ کسی نے خواب میں کہا، کب تو اپنا اعضا ایک ایک کر کے کٹوائے گا، جس کا حق چھینا ہے لوٹا دے۔ اس وقت مجھے وہ مچھلی یاد آئی۔ میں فوراً ساحل پر پہنچا، شکاری وہاں موجود تھا۔ اسے اپنا حال بتایا، اس سے معافی مانگی۔ میرا حال دیکھ کر اس نے کہا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے یہ کہتے ہی میرے ہاتھ کے کیڑے گرنے لگے۔ میں نے اسے پوچھا، آپ نے بددعا کی تھی، اتنا تو بتا دے۔ اس نے بتایا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، تو نے ہی اسے اور مجھے پیدا کیا، اسے مجھ سے کوئی بنایا اور مجھے کمزور۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا، نہ تو نے مجھے اس سے بچانے اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے محفوظ رہتا، اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ میں تجھ سے تیری اسی قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، جیسے تو نے اسے قوی کیا اور مجھے کمزور بنایا، اس شخص کو مخلوق کے لیے عبرتناک بنا دے۔ یہ بددعا سننے کے بعد اس نے کہا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک مچھلی کی خاطر مجھے ایسی بددعا نہیں کرنا چاہیے تھی، لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنے کام میں لا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 20,000 درہم دیے، لہٰذا میں پکارتا رہتا ہوں، جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔